بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد. وقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں، آج کی یہ مجلس جس طرح سے ملک کے دیگر صوبوں میں انتخابی کارروائیاں چل رہی ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں آپ سب حضرات تشریف فرما ہیں۔ مدرسہ شاہ ولی اللہ کے احاطے میں نوجوان علماء بھی ہیں، بزرگ اکابر مشائخ تجربے کار ہمارے جمیعت علماء کے ذمہ داران کارکنان یہاں جمع ہیں۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کے اس صوبے میں مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ کے بیچ میں حاضری دے کر کے اپنے لیے شرف حاصل کروں۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں پرسوں گجرات میں تھا، اس سے پہلے بہار کا انتخاب ہوا۔ ملک بھر کے انتخابات جاری ہیں، کل انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی پورے ملک میں۔ تو وہ صوبے رہ جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ انڈمان اور جموں قریب انشاءاللہ وہ بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ انڈمان میں جو بھی مشاہد جائے گا اس کو 3 روز کوارنٹائن ہونا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد انتخابی کارروائی ہوگی۔ تو اس وجہ سے احباب کی رائے ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیا جائے، مرکز کے مشورے سے، مقامی ساتھیوں کے مشورے سے، چونکہ باعثت مشاہد کے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب اور حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب وہاں کے لیے پہلے سے متعین کیے گئے ہیں۔ ان حضرات کے مشورے کے بعد وہاں بھی ہو جائے گا۔ لیکن بڑی خوشی اور مسرت ہوئی آج آپ کے بیچ میں حاضر ہو کر کے۔ میں 2001 کچھ کے زلزلے سے گجرات میں زیادہ میرا وقت لگتا رہا، لیکن 2008 سے میں دہلی اور پھر ملک گیر حالات شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے میں حضرت خدائے ملت حضرت مولانا سید اسد بدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ملک کے علاقوں میں کم و بیش 17 سال تک آمد رفت رہی حضرت کی خدمت میں۔ اس حوالے سے کرناٹکا کا سفر تو رہا ہے۔ بیچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے 2008 میں، آپ کے صوبے کے مختلف شہروں میں جانا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد سے ابھی مورنا پلی بھی کوٹا میں جو زمین لی گئی ہے، اس حوالے سے بھی قریب میں سفر ہوا، ہم سب لوگوں نے وہاں سفر کیا۔ اور اس سے قبل ایک مرتبہ اجلاس یہاں ہوا تھا، اس موقع پہ حاضری ہوئی۔ یہ آج کا موقع ہماری حاضری کا، اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا صوبہ یہاں جمع ہے اور ہمارے نوجوان ساتھی جو مستقبل کا سرمایہ ہیں وہ بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ اکابر کا جن کا نام ابھی پرچم کشائی کے وقت آپ نے سنا تھا، بڑے ہی پاک بازوں اور اہل اللہ کا نام آپ سن کر کے یہاں تشریف لائے، تشریف فرما ہوئی ہے۔ اب وہ ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں سے آپ کے کاندھوں پر ہیں۔ یہ امانت آپ کے حوالے ہے، اللہ رب العزت آپ سے کام لے رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ علاقائی طور پر مقامی جمعیتیں زیادہ کام گجرات میں کر رہی ہیں، کیونکہ میں اسے اب تک دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے خود جمعہ کے اپنے پروجیکٹ ہیں۔ جمعیت چلڈرن ولیج ہے، جمعیت کلب کا بڑا نظام ہے، جمعیت اوپن اسکول بھی شروع ہو گیا بڑے پیمانے پہ۔ لیکن مجھے یہاں ایسا لگا کہ نہیں، وہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل کرم شکر ہے کہ آپ حضرات کی مقامی اکائیاں کافی آگے ہیں۔ اب مقابلہ جب کریں تو پتہ چلے کون آگے ہے، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن کافی آگے ہیں۔ اللہ رب العزت اور استقامت بخشے۔ حسن انتخاب کا آپ نے بہت ہی خوبی کے ساتھ حضرت مولانا افتخار صاحب
کو آئندہ کے لیے باعث صدر کے منتخب فرمایا۔ 4 بزرگوں کو حضرت مولانا شاکر صاحب، حضرت مولانا شریف صاحب، مولانا مفتی محمد حسین صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب کو، اور خادم کے لیے ہمارے رفیع اللہ صاحب کا آپ نے منتخب فرمایا ہے۔ اسی طرح سے دراصل اصلی جماعت آپ جو مقامی یونٹ ہے وہ جڑ ہے، بنیاد ہے، اوپر تو شاخیں ہیں۔ اگر ہماری جڑ کو سے مضبوط ہوگی تو درخت ہرا بھرا ہوگا۔ تو آپ حضرات کی مضبوطی، آپ حضرات میں استقامت، آپ حضرات میں حوصلہ، آپ حضرات میں سونے، آپ حضرات میں سوچنے کا جذبہ اور فکر مندی، یہ ہمارے لیے بنیاد ہے۔ اسی سے صوبے اور مرکز کو آگے اللہ رب العزت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ مرکز کی اپنی کوئی طاقت نہیں، صوبے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ جب نیچے سے اوپر تک اکائیاں ہوتی ہیں تو ایک طریقے کے مطابق جا کر ایک طاقت بنتی ہے۔ ملک میں بے پناہ انفرادی اجتماعی کام کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جمعیت علماء کی یہی خوبی ہے کہ باضابطہ 100 سال ہو گئے 23 نومبر 1919 سے لے کر کے آج تک، اور بے ضابطہ اس سے پہلے 100 سال آپ اور شامل کر لیجیے، اور بھی اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، فکر، پھر ان کی سوچ اور فکر کے نتیجے میں بہت سی تحریکات پیدا ہوئی، اور تحریکوں کے بعد بہت سے ادارے وجود میں عمل میں آئے۔ ان کا پھر ان تحریکوں میں جس طرح سے بیداری پیدا ہوئی، ان تمام اداروں اور تحریکوں میں جس طرح سے حفاظت اللہ رب العزت نے آپ کے کاندھوں پہ ڈالی، وہ ذمہ داریاں، چاہے وہ تقسیم وطن سے پہلے کے حالات ہوں، آزادی سے پہلے کے، یا تقسیم وطن کے حالات ہوں۔ ایک مرحلہ آزادی کے وقت، ایک مرحلہ پھر تقسیم کے وقت کا ہے۔ ایک بڑا سرمایہ ملک کا ہر طبقے کے یہاں سے چلا گیا، بہت مختصر لوگ تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اور آج آپ جائزہ لے لیجیے ساری دنیا کا، اور تو مشرق کا لے لیجیے تو مشرق میں ایران، افغانستان، ہندوستان، اب نئے بنگلہ دیش اور پاکستان کو آپ شمار کر لیں تو سعودی عرب سے مشرق کے جو ممالک ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ ٹھنڈی ہوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت اس خطے سے اسلام کا کام لیں گے۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لیجیے، ساری دنیا میں الحمدللہ آپ اور آپ کے شاگرد، میں اس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد کے شاگردوں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں تو آپ کا نظام کہیں نہ کہیں آپ کے انہی مراکز سے وابستہ ہے۔ یہ مرکزیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ چاہے مدارس عربیہ کا نظام ہو، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ چاہے آپ جماعت تبلیغ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ چاہے آپ ان تمام تحریکوں کی حفاظت اور ان تمام دینی اداروں کے معاون اور محافظ جماعت اور ہمارا ہر سوچ اور فکر کے اعتبار سے کھڑی رہنے والی جماعت جمعیت علماء کو آپ لیں۔ جمعیت علماء سے وابستگی آپ کی ہر اعتبار سے دین اور عبادت ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے ذکر فرمایا تھا، لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، باتیں کمویش سب آ گئی۔ ہماری آپ کی وابستگی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک آپ علیہ السلام کی ظاہری زندگی، ایک آپ کی باطنی زندگی۔ جو میں نے اس قرآن کریم کی آیت کے تلاوت سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پروردگار ہمارے لیے دنیا میں ہم کو اچھی اور بہتر عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پھر ظاہر جب یہ دو چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو آخرت کے جو مرحلہ ہے وقنا عذاب النار، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اور ہم سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کام کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، جمعیت علماء کا کشمیر سے کنیا
اجتماعی نظام ہے، اور جو لوگ یہاں وابستہ ہیں وہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہوں، یا جو لوگ جہاں جہاں وابستہ ہیں، یہی میری آخرت ہے، میری موت اور زندگی ہے، میری جنت ہے، یہ میری آخرت ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن جملوں سے آپ کو اتنا سکون دلایا تھا، اگر آپ اسے یاد فرما لیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح سے آپ اپنے عمل میں سموئے ہوئے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں ظاہر تعمیری کاموں کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ مکاتب کا نظام منظم بنایا جائے، الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن اور منظم بنائے، اس کو اس طرح سے منظم بنا لیں کہ جس طرح سے ہماری مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں انگلش میڈیم اسکول میں جانے کے لیے، ایک بچے کے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے، ایک بچے کا جو مستقبل ہمارا ملک کا بننے والا اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، وہ مکتب کی بنیادی تعلیم ٹھوس پڑھ کر کے جائے اور اسی خوشدلی کے ساتھ مکتب میں جا رہا ہو جیسے انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہے اور کہیں پڑھنے کے لیے مثالی مکاتب وہ آپ کو بنانے ہیں۔ پھر جمعیت طلب کا ایک بڑا نظام، الحمدللہ اس وقت 32 اضلاع نظام شروع ہو گیا ہے، 20,000 کم و بیش افراد تیار ہو گئے۔ بنیادی مقصد ہے ذہنی اور جسمانی تربیت، ذہنی اعتبار سے بھی آپ تیار ہو، جسمانی اعتبار سے بھی آپ تیار ہو، ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس۔
तशरीफ फरमा है। कार्रवाइयाँ भी सब पूरी हो गई हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि रिसालत नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के निकले हुए अल्फाज हैं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हमें नफ़ा बख्श बनना, चाहे वो ईमानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई हों या इंसानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई हों, हमें दोनों के लिए नफ़ा बख्श बनना। और बुनियादी तौर पे हमारा वजूद और परवरदिगार की तरफ से इस मुल्क में पैदा होने का जो मकसद है वो दावत है, बुनियादी तौर पर। इसी तरह से इस्लाह माशरा का निज़ाम है, बहुत गुफ्तगू उस पर हुई। मकामी तौर पर इलाकाई कमेटियाँ हमें बनानी है और सबसे पहले हमें खुद अमल करके दिखलाना है, पहले बना लेना। बिरादराना निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत भी इस्लाही कमेटियाँ बनाए, इस्लाह माशरा के निज़ाम को चलाएँ। एक नया निज़ाम जब मुसलमान ने शुरू किया है, जब ये लोगों स्कूल का, हमारे मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे जो हाई स्कूल नहीं कर सके हैं किसी वजह से, तो NIS के जरिए से जमीयत ओपन स्कूल के निज़ाम में शामिल होकर के बाज़ाब्ता 10वीं का निज़ाम चलाया जा रहा है। अगला मरहला गुजरात के बाद कर्नाटक आपके सूबे बशर्ते की तहरीरी दावत आ जाए। हमारी दावत आ गई है, तहरीरी दावत आ जाए तो हम लोग तहरीरी तौर पे आपके सूबे में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। गुजरात में ये अमल जारी है, चल रहा, इम्तिहानात भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात, अब अगला मरहला कर्नाटक का है। इसी तरह ने जिक्र किया था बी कोटा के ताल्लुक से, उस पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सब हजरात का और आप हजरात का जिन्होंने मुसीबत की घड़ी में मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दस्ते ताउन बढ़ाया, चाहे वो महाराष्ट्र का सैलाब हो या वो कर्नाटक। मैंने महाराष्ट्र के सफर में एक गांव का सफर किया जिसमें 87 जाने से निकली। एक गांव में 40 घरों में 87 लोग चले गए थे और सिर्फ 57 लोग बचे थे उस गांव के। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि जाने के लायक नहीं जा सकते हो, पैदल चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का चल रहे हैं। बहरहाल हम वहां पहुंच गए और हमारे सब रिश्ते के इंसानी भाई थे। हमने उनके बीच में पहली मर्तबा मैंने अपनी मौजूदगी में यानी मुश्तरक तौर पर मर्द औरत, यतीम बेवा, हिंदू मुसलमान इज्तिमाई तौर पर रोते हुए पहली मर्तबा मैंने देखा। जहां मैं शरीक था, हमने उनसे कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम लोग यहाँ हाजिर हैं, अगर आप कहेंगे तो हम लोग आपके लिए अभी तामीरी काम शुरू करा देते हैं। उनका नहीं, हमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से शायद कंटेनर वगैरह का आने का फैसला हो गया, लेकिन जो जरूरियात हैं बर्तन वगैरह का, वो लम्हों में 1-2 सेकंड लगे हैं कि बारिश के तूफान में जब पहाड़ खिसका है तो 40 मकान के 87 लोग में अजब। फिर और हादसा है, वक्त नहीं, अजान भी हो चुकी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब होना है। यहाँ हमारे मसले इत्तेफाक है कि हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जमदुलबाहिम के, वो तशरीफ फरमा है। उनको हमसे हमेशा शिकायत रहती है कि तुम वहाँ लोगों से हमारे बारे में बात नहीं करते। तो कुछ लोगों को टेलीफोन करता रहता हूँ, आज आप पूरा सुबह यहाँ जमा है, वो भी मौजूद है। तो मैं उनके लिए भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाह मरकज के हवाले से फिक्रमंद है, सूबे के एतबार से फिक्रमंद है, मकामी तौर पर फिक्रमंद है, जब वो तशरीफ लाया करें तो उनके लिए भी आप औलाद की फिक्रमंदी रहती है। लेकिन उन्हें एहसास न हो कि आप बेफिक्र हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि आप उनके लिए भी फिक्रमंद हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।